جو مفتی لکھ رہے ہیں وہ تو خود بتا رہے ہیں ہمارے پاس ڈگری کوئی نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے خود کہا کہ میرے استاد نے مجھے ڈگری نہیں دی ہوئی. انہوں نے کہا کہ علم ہوگا تو خوشبو پھیلے گی, اور اگر علم نہیں ہوگا تو ڈگری سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میرے پاس ڈگری نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہاں علم کی خوشبو ہے, پوری دنیا میں پھیل رہی ہے جہلم سے. تو یہ تو ان سے پوچھے کہ آپ لوگ مفتی کیوں لکھ رہے ہیں بھائی ڈگری کے بغیر؟ تو وہ کہیں گے بھائی ہمیں اجازت ملی ہوئی ہے, ہم اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. اور ایکسپرٹ صرف یہ ہوتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ فقہ حنفی میں فلاں بزرگ نے اس مسئلے کو یوں لکھا ہے. قرآن و حدیث سے فتویٰ نہیں لکھا ہوتا, آپ یہ فتوے پڑھ کے دیکھ لیں. تو میں تو ایسا نہیں کرتا, جو میرے پاس ڈگری ہے میں وہ لکھ رہا ہوں. اور میں تو, آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ میرا کوئی کلپ اپلوڈ ہوا ہو اور تھم نیل کے اوپر میرے نام کے ساتھ حافظہ اللہ لکھا ہو یا دامت برکاتہم عالیہ لکھا ہو؟ بالکل نہیں. تو میں تو بالکل سمپل انجینئر محمد علی مرزا یہ لکھتا ہوں. افضل سمجھنے والی بات نہیں. اگر غلطی نکالنا افضل سمجھنا ہے تو مجھے بتائیں, اعلی حضرت نے جس مسئلے میں امام حنیفہ کا رد کیا مدینے کے حرم ہونے کے مسئلے میں, اعلی حضرت تو مدینے کو حرم مانتے تھے اور امام حنیفہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے. تو کیا اعلی حضرت اپنے آپ کو امام حنیفہ سے افضل سمجھتے تھے؟ لو سامو. تو یہ کیا کہیں گے کہ نہیں جی علمی اختلاف ہے, ورنہ ان کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو علمی اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم افضلیت والا معاملہ کر رہے ہیں. باقی یہ جو ایگو والا معاملہ ہے, ایگو تب ہوتی جب میں نے کوئی فرقہ چندہ بک لانچ کی ہوتی, کوئی مسجد ہوتی, کوئی مدرسہ ہوتا, میں کہتا انہوں نے چندہ نہ دیو منو دیو. میں جب 1 روپے کا آپ کا روادار نہیں ہوں تو میں نے اس سے زیادہ کیا کمایا ہے؟ میں نے اپنی لائف ونریبل کی ہے, اپنی فیملی کی لائف ونریبل کی ہے, اپنے ٹیم ممبرز کی لائف ونریبل کی ہے. میں نے تو اس سسٹم سے کچھ نہیں حاصل کیا. نہ میں نے کوئی جداد بنا لی, نہ کوئی چندہ بک بنا لی. تو مجھے بتائیں وہ کون سا بینیفٹ ہے جو میں اس سے حاصل کر رہا ہوں؟ ایک بینیفٹ بتائیں جو میں نے اس سے حاصل کیا ہو. الٹا میں ان ساروں کے نام جو ہے وہ احترام سے لیتا ہوں. یہ تو لانتی سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو, کافر سمجھتے ہیں. تو کوئی اللہ کا شکر ہے میں اپنے آپ سے ان کو افضل نہیں سمجھتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ان سے افضل سمجھتا ہوں, یہ بات صحیح ہے. کیونکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے رسول اللہ کی محبت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بزرگ بابوں کو چھوڑا ہے. اور یہ جتنے بڑے بڑے مفتی ہیں یہ قرآن و حدیث پڑھ کے بھی اپنے بابوں کے پجاری ہیں, رسول اللہ تک نہیں پہنچے. لہٰذا میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ان سے بہتر ہیں. لوزامو. آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ ہر بات میں میں کرتے ہیں, تو نہیں ہو سکتی نا بھائی. ہاں میں ہی کہوں گا, تو جھوٹا الزام ہے. اگر میں کہوں کہ جی مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا سنت ہے, میں جھوٹ بولوں گا نا. میں یہی کہوں گا کہ میں نے ثابت کیا ہے کہ نماز کا طریقہ بخاری مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے. یہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ مفتی منیب الرحمان تم نے ثابت کیا ہے, وہ تو نہیں ثابت کر رہا. تو جو بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ میں سے ہی رکھی جاتی. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے بھائی. جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ اس کو قبول ہے, آپ کہتے ہیں مجھے قبول ہے. شادی آپ کی ہو رہی ہوتی ہے. تو جو بات میں نے کہنی ہے تو ووکیبلری میں کہنا کو برا ہے. میں تو نہیں ہے بھائی, جو میں نے کیا ہے میں وہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر میں نے چندہ بک نہیں بنائی تو میں یہی کہوں گا نا کہ میں نے چندہ بک نہیں بنائی. میں یہ کیسے کہہ دوں کہ مفتی منیب صاحب کی کوئی چندہ بک نہیں ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب کی کوئی چندہ بک نہیں ہے؟ میں یہی کہوں گا نا کہ میری نہیں ہے, ان کی تو ہے نا بھائی. وہ ہمارے شیر افضل مروت نے کہا تھا یہ اپنی گاڑیاں بیچے اور جائے اسرائیل, کوئی نہیں گئے. الٹا مولویوں نے کہا آپ نے ایک عالم دین کی توہین کر دی ہے. یعنی ان سے اگر یہ کہہ دیں کہ آپ جو لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں خود کریں تو کہتے ہیں توہین ہوگی ہے. تو بھائی جو میں بات کروں گا وہ میں سے ہی ہوگی نا. آپ جب آپس میں بات کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے, بیوی بچوں سے, تو آپ تو کر کے بات کرتے ہیں یا میں کر کے کرتے ہیں؟ اپنی بات کو میں کے ذریعے آگے رکھا جاتا ہے نا. ہاں اگر ہم کہیں اپنی ذاتی رائے کو یہ کہیں کہ یہ قرآن و حدیث پر مقدم ہے تو آپ ہم پہ 4 تکبیریں اسی دن پڑھ دیجئے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں یہ لکھا ہے, اب اسے ڈسکور جب میں نے کیا ہے تو اس کا کریڈٹ میں لوں گا. بھائی آپ کو صدیوں سے یہ بتا رہے تھے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, رفع الیدین ہوتا تھا. یہ تو کسی حد تک کاؤنٹر کیا اہل حدیث نے, لیکن ایک پوائنٹ ایسا تھا جو اہل حدیث بھی کاؤنٹر نہیں کر سکے,
وہ یہ کہ جو رفع الیدین کرتا تھا اس کو بریلوی دیوبندی کہتے تھے کہ ابھی تو اس نے رفع الیدین شروع کیا ہے، ان قریب یہ قادیانی ہو جائے گا. آج تک کوئی اہل حدیث سے کاؤنٹر نہیں کر سکا تھا. تو میں نے بتایا، اہل حدیث نے نہیں بتایا، یہ میں نے بتایا کہ قادیانی تو حنفی ہیں، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. جب یہ میں نے ایکسپلور کیا تو کریڈٹ میرا ہے. مجھے بتائیں مجھ سے پہلے کس نے کہا ہے کہ قادیانی جو ہے حنفی ہیں؟ صرف قادیانیوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم حنفی ہیں بس. اب ہم بتا سکتے ہیں کہ مندے پہ جائے کہ تھوڑے ہی پر آ جائے. ہاں تو میری زبان نہ کھلوایا کریں. وہ طارق جمیل صاحب نے کہا نا کہ یہ کہتا ہے چشتی دجال، تھانوی دجال. کیوں کہتا ہے؟ تو میں نے بتا دیا کہ بھائی بخاری مسلم حدیث ہے قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال آئیں گے. مجھے 30 کی گنتی چاہیے. آپ کی گنتی جو ہے وہ مسلمہ کذاب سے شروع ہوتی ہے، دوسرے نمبر کے اوپر آپ اسود کو لے کے آتے ہیں، تیسرے میں وہ سجا کو لے کے آتے ہیں. یہ دونوں تو مسلمان ہو گئے تھے، توبہ کر لی تھی، لہذا یہ تو فارغ ہو گئے. چوتھے پہ غلام احمد قادیانی. 4 بندے حالے تک تسی ثابت کر سکے ہو پوری امت جنہوں نے دعوی نبوت کیتا ہے. او 3 سن کتنے گئے؟ او اگے پیچھے ویکھو اوہی نہ ہون. ہاں جنہوں میں پہ کہنا وا لو سامو او میں 30 کی گنتی اپنی نبی کی پوری کر رہا ہوں. اللہ کے بندو تہاڈی گنتی 4 دے آگے ختم ہو گئی، وہ بھی 2 مسلمان ہو گئے سن. تو منو مجبور کر دے ہوتے، پھر میں تو 3 دی گنتی پوری کرنی ہے نا. کتنے لکھے ہے بھائی؟ بخاری مسلم دونوں میں لکھا ہے 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے. اور ترمذی ابو داؤد میں آگے الفاظ ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو منو چھیڑ دیو تو پھر میں تو پتا ہے میں چھڑدا نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ بھی وہ جو گالیاں دینے والی سرکار ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں یہ جنگ سے نکل لوں. یہ سارے مولویوں کی میں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے کس کس کے میں نے ریبٹل کرنے ہیں. ابھی کافی سارے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو میں نے ریبٹل کرنا ہے. تو اس گالیوں والی سرکار نے پچھلے دنوں کوئی فیصلہ آباد میں جلسہ کیا ہے، وہاں پر انہوں نے کوئی اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا ہے